ویلکم بیک ناظرین دیکھیں ہم بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ذریعے آپ تک پورے کے پورے وہ حقائق پہنچائیں جو کہ اس وقت ایک عام شہری کا مسئلہ ہو اور ایک عام شہری اس سے یقینی طور پہ متاثر ہو رہا ہو۔ ایک طرف جہاں پر آگ لگنے کی واقعات سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں، آگ لگ رہی ہے اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، وہیں پر ایک رپورٹ جو ہے تحقیقاتی اداروں کی جانب جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آر جے مال ہے، اس کے اوپر بڑی آگ لگی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، بہت بڑا نقصان بھی ہوا لوگوں کا، اور ابھی بھی یہ ڈیبیٹ کا حصہ بنا ہوا ہے کیونکہ جگہ جو ہے سیل کرنے کے اوپر بھی بڑی اس کے اوپر تلخیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے اس کے اوپر جو ہے تحقیقات ہوئی ہیں، رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں جو ہے ان کا انکشاف ہوا ہے۔ ہمارے رپورٹر ہیں ہارون رشید، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی دیکھیں علی بھائی، گزشتہ ماہ جو ہے کراچی کی ایک مشہور معروف سڑک ہے راشد بناز روڈ پر آر جے مال شاپنگ مال بنا ہوا تھا جس میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کمیشن کراچی سے اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی۔ تحقیقاتی ٹیم میں جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ آزاد میسر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کر دی ہے۔ کمیٹی میں ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر، ایس ایس پی سعود بخشی اور ایس پی گلشن ایاز حسین شامل تھے۔ آر جے میں بجلی کی تاروں کا اسپارک کرنے سے آگ لگی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمارت میں ناقص معیار کی الیکٹرک سلپ منصوبات سے آتش زدگی پھیلی ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ آگ چوتھی منزل پر کیفے ٹرینڈ سے لگی جس کی سی ٹی ٹی فوٹیج سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ 25 نومبر کی صبح 6:12 پر سی ٹی ٹی فوٹیج میں اسپارک کے باعث تیز روشنی دیکھی جا سکتی ہے۔ رپورٹ نے مزید انکشاف کیا کہ عمارت سے فائر ایکٹ اور آلات کے نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بلڈر نے عمارت کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ تک حاصل نہیں کیا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب رپورٹ میں مزید اہم استفسارات کیے کہ پریشر بورڈ نے بھی عمارت کی تکلیف اور فائر سیفٹی سسٹم موجود ہونے کی یقین دہانی نہیں کروائی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی لیب کے جنریٹر 84 اور 88 کے مطابق عمارت میں خود کار فائر سیفٹی کا نظام تک موجود نہیں تھا۔ دیکھو ہارون، بات یہ ہے، ہارون رشید، بات پھر یہی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں نا کہ پھر بہت برا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو اس وقت رول کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ اس رپورٹ کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہاں پر آگ بجھانے کا جو مناسب نظام ہے وہ موجود نہیں تھا، یہاں پر داخلی اور جو فائر ایگزٹ ہے وہ موجود نہیں تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ بات یہ ہے ابھی بھی اتنی ساری عمارتیں موجود ہوں گی جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی، وہاں پر جو بلڈنگیں کنکریٹ کا جنگل جس طرح اس شہر کو بنایا گیا ہے تو وہ کسی کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کے سامنے بنائے ہیں۔ یہ ریزیڈینشل پہ جو کمرشل بلڈنگیں بنی ہیں اور اس کے اندر بھی بڑے بڑے پروجیکٹس بنے ہیں، اتنا کوئی چھوٹا معمولی پروجیکٹ تو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اندر تھا۔ تو یہ جو رپورٹ میں بھی انکشافات سامنے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کارروائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات کر سکتے ہیں تحقیقاتی جو ٹیم ہے تشکیل دی ہے کہ جی اب یہ جو ہے وہ قصوروار پایا گیا ہے اور آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں، اس کے اوپر بھی کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، اس پہ جو رپورٹ کے اندر جو ہے بلڈنگ کا جو ہے اس کے مالک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تحقیق انتظامیہ کے ساتھ آئی فاؤنڈیشن کو بھی اس کے جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ میں ایک مین پوائنٹ کو جو کہ اگر کیا تو تمام اداروں سے توجہ کی گئی کہ تمام شاپنگ سینٹر ایسی جگہوں کی مہینے میں 2 بار جو ہے ان کی چیکنگ کی جائے اور فائرنگ کی جو ٹریننگ کی جائے، اور اس طرح کے عمارت کو دیگر جو کراچی کے اندر شاپنگ سینٹر ہیں ان کو چیک کیا جائے تاکہ اس طرح کے دوبارہ کئی حادثات جو ہے پیش نہ آ سکیں۔ ہاں، یقینی طور پہ کہیں سے تو آغاز ہو، چلیں شاپنگ مال سے کر لیں، کسی تجارتی مرکز سے کر لیں، مگر شروع تو کریں۔ بات یہ ہے کہ انسپیکشن ٹیم کا ہم نے سنا تھا جی بن گئی ہے، مگر آج کی تاریخ میں بھی وہ انسپیکشنز کے نتائج کتنے لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں کہ جی بتائیں کہ ہم نے یہاں انسپیکشن کر دیا، یہ چیزیں آئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کو بولا ہے اور یہ کام جو ہے ہو چکا ہے، تاکہ یہ جو جانی نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، یہ جو مالی نقصان ہو رہا ہے، احتجاج بھی کر رہے ہیں یہاں کے لوگ، جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ہارون، تو اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بالکل علی بھائی، اگر ہم بات کریں تو گزشتہ اگر ہم مہینے کے دوران کراچی کے اندر
तो सबसे बड़े आतिशबाजी के वाकयात पेश आए, लेकिन इसके अलावा 8 के करीब और भी आतिशबाजी के वाकयात हैं। इसके बाद जो है कमिश्नर कराची और कराची मेयर ने इन तमाम वो दूसरे वाक़े आरजे शॉपिंग मॉल के आतिशबाजी वाक़े और कमेटी तो बनाई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो कमेटी अब तक सिर्फ अल्फाजों में या कागजात तक महदूद है। उसने आज तक जो है कमेटी को बने हुए भी 15 रोज से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कराची की किसी भी शॉपिंग सेंटर को, शॉपिंग मॉल को अब तक चेक ही नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेक नहीं किया जा रहा है, चेक करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, हम सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, हम इसी शहर का मुकदमा अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं लड़ने का, अथॉरिटीज़ को थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझें मामलात को, इस मामलात को, इसकी संजीदगी को, इसके पेचीदा मसाइल को, कि ऐसे ही मामलात होते हैं, ऐसे ही वाक़यात होते हैं कि उसके बाद जो है बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो सामने आते हैं, बड़े तल्ख़ इंकशाफात जो है वो सामने आते हैं, मगर सर पीटने के अलावा और कुछ नहीं बचता। हर वाक़े के बाद कोई सबक सीखने होता है, मगर हमें ऐसा महसूस होता है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट माजी में भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। बदकिस्मती है, और मैं यही कहूँगा कि मजबूरी है और बदकिस्मती है कि ये बोलना पड़ता है कि मुस्तकबिल करीब में भी इस शहर के शहरी जो हैं वो इसी तरह के मामलात देखेंगे। मगर कोई दिन हो, शहरी सोचने पे जो है वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि इधर की इंतज़ामिया जो है वो जागे और जो इसके हकूक़ हैं और इधर के जो मामलात हैं उसके ऊपर खुलकर जो है वो तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, उसके नताइज भी शहरी देख सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।